بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ محمد بن ناصر نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص بعض سلاطین کی طرف پہنچا تھا اور اس کے ساتھ ارمینیا کا حاکم تھا۔ یہ اپنے جائے اوقات کو واپس جا رہا تھا۔ اس کا گزر ایک مقبرے سے ہوا۔ اس میں ایک قبہ تعمیر کیا گیا تھا جس پر لکھا تھا کہ یہ کتے کی قبر ہے۔ جو لوگ اس کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ فلاں بستی میں جائے جو بستی ایسی ہے، یعنی کہ بستی کا محلِ وقوع اور پتہ نشان دیا گیا تھا۔ وہاں ایک شخص اس کا حال بتائے گا۔ اس شخص نے اس بستی کا راستہ معلوم کیا تو لوگوں نے راستہ بتا دیا۔ وہ بستی میں پہنچا اور بستی والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے ایک بوڑھے کا پتہ دیا جس کی عمر 100 برس سے زیادہ تھی۔ وہ آدمی جا کر اس سے ملا اور اس سے سوال کیا تو اس آدمی نے یہ قصہ سنایا کہ میرے نواب میں ایک عظیم الشان بادشاہ تھا اور وہ سیر و شکار اور سفر میں مشہور تھا۔ اس کے پاس ایک گھر کا پلا ہوا کتا تھا جو اس سے کبھی بھی جدا نہ ہوتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی کسی شکارگاہ کی طرف جانے لگا تو اپنے بعض غلاموں کو اس نے حکم دیا کہ باورچی سے کہہ دو کہ ہمارے لیے دودھ کی کھیر تیار کرے۔ ہمارا یہ دل چاہ رہا ہے کہ ہم کھیر کھائیں، اس لیے ہمارے واپس آتے تک بنا لینا۔ اور وہ اپنی سیرگاہ کو روانہ ہو گیا۔ باورچی نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ وہ جا کر دودھ لایا اور اس نے بادشاہ کے لیے بہت سی کھیر تیار کر دی اور یہ بھول گیا کہ اس کو کسی چیز سے ڈھک دے اور دوسرے کھانوں کی تیاری میں مشغول ہو گیا تو وہاں پر ایک دیوار کے سوراخ سے ایک زہریلا سانپ نکلا۔ سانپ نے اس دودھ میں اپنا منہ ڈال دیا اور کھیر کے اندر اپنا زہر چھوڑ دیا۔ بادشاہ کا کتا وہاں کھڑا تھا اور یہ سارا منظر وہ دیکھ رہا تھا۔ اگر اس کے اختیار میں سانپ کو بھگانے کا کوئی طریقہ ہوتا تو وہ اس کو دور کر دیتا۔ اور وہیں ایک بندی تھی جو کہ کمزور نازک گونگی جس کی ٹانگیں مڑی ہوئی تھی، وہ بھی سانپ کی اس حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ جب بادشاہ شکار سے واپس آیا تو اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ سب سے پہلے میرے لیے کھیر لاؤ۔ جب وہ کھیر اس کے سامنے رکھی گئی تو گونگی نے اس کو اشارہ کیا مگر بادشاہ نہ سمجھا یہ بندی کیا کہہ رہی ہے۔ کتے نے بھونکنا اور چلانا شروع کر دیا مگر بادشاہ نے کتے کی طرف بھی توجہ نہ دی۔ کتا اور زور سے چلایا پھر بھی بادشاہ اس کا مطلب نہ سمجھا اور اس کے سامنے جو کھانے کے لیے روزانہ ڈالا کرتا تھا غلام کو کہہ کر وہ ڈلوا دیا مگر کتا اس کے قریب بھی نہ گیا۔ کتا بے حد چلاتا رہا تو اس نے غلام سے کہا کہ اس کو ہمارے سامنے سے ہٹا دو، یہ اس کی عادت ہے، اور دودھ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ جب کتے نے بادشاہ کو دیکھا کہ اس نے کھیر کھانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو وہ دسترخواں پر جا چڑھا اور اس نے اپنا منہ پیالے میں ڈال دیا اور کتے نے پیالے سے گھونٹ پی لیا۔ کتا فوراً ہی مر گیا اور کتے کا گوشت بھی پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور بادشاہ کتے کی اس حالت اور اس کی حرکات سے حیران رہ گیا۔ پھر بادشاہ کو گونگی نے اشارہ کیا کہ اس وقت وہ کتے کی حرکات کا مطلب سمجھے۔ بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور خادموں سے کہا کہ جس نے اپنی جان کو مجھ پر قربان کر دیا وہ خاص سلوک کا حقدار ہے، اس کو میرے سوا نہ کوئی اٹھائے گا اور نہ کوئی دفن کرے گا۔ تو بادشاہ نے اس کو خود دفن کیا، اس پر قبہ یا قبہ تعمیر کرایا اور اس پر یہ تحریر لگائی جو تم لوگوں نے سنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کتا بڑا وفادار ہوتا ہے، کتے سے وفادار کوئی جانور نہیں۔ یہ خود کی جان پر کھیل کر بھی اپنے مالک کی جان کو بچا لیتا ہے۔ ناظرین، آج آپ نے ایک سچی کہانی سنی اور یہ مثال ثابت ہو گئی کہ کتا واقعی اپنے مالک پر جان نشاور کر دیتا ہے چاہے وہ مر ہی جائے۔